اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صادق گڑھ پیلیس میں آیا ٹھہرا ہوں۔ میں آج آپ کو وہ جگہ دکھانا چاہتا ہوں جہاں عباسی خاندان کے بچے بچیوں کو دینی تعلیم دی جاتی تھی۔ دینی تعلیم دینے کے لیے ریاست بھر میں سے انتہائی با کردار با عمل نیک بزرگوں کا انتخاب کیا جاتا تھا اور اس انتخاب میں انتہائی احتیاط برتی جاتی تھی، اور جو لوگ بھی مذہبی حوالے سے ریاست بہاولپور سے منسلک رہے ان کی باتیں سن کر سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ کیا ہی سادہ دل لوگ اور اپنی دین سے محبت کرنے والے اور اپنی ریاست کے ساتھ جڑت رکھنے والے وہ عالم دین تھے، جنہوں نے نہ صرف اپنے دین کی خدمت کی بلکہ اپنی نواب صاحبان کے ساتھ جو ان کی ملازمت کا سلسلہ تھا اس کو بھی انتہائی ایمانداری اور دل جمعی سے انجام دیا۔ یہ جب آپ زنان خانے میں داخل ہوتے ہیں، حرم سرا بھی جس کو کہتے ہیں، زنان خانہ بھی کہتے ہیں، یہ زنان خانے میں داخل ہونے کے بعد میں سب سے پہلے آپ کو وہ راستہ دکھا دوں جہاں سے وہ بچے بچیاں یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ یہ میجر مہردین صاحب جو اس زنان خانے کے انچارج تھے، یا دربان عبدالرزاق خان لشاری صاحب، ان کے دور میں یہ راستہ تھا زنان خانے میں داخلے کا۔ یہ دیکھیں، پہلے ادھر دفتر میں مکمل چھان بین کے بعد یہاں سے اجازت ملتی تھی، یہ بڑا دروازہ ہے، پھر اس کے آگے پھر ایک اور دروازہ ہے، یعنی پھر اس کو بھی کھٹکھٹایا جاتا تھا۔ پھر یہاں بھی جو لوگ تعینات تھے وہ اپنی تسلی کیا کرتے تھے کون ہے، پھر اس سے آگے ایک اور دروازہ تھا، پھر وہ ایک چھوٹی سی چار دیواری ہے اور چھوٹی سی برآمدی نما ہے، پھر اس سے آگے جو ہے وہ زنان خانہ اور حرم سرا ایک طرح کی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ وہ میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا، لیکن اب میں آپ کو وہ جگہ دکھا رہا ہوں جہاں عباسی خاندان کے بچے بچیاں دینی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ اب یہ جو بچے بچیاں تھے اس حرم سرا میں رہنے والی، وہ ان کوٹھڑیوں میں سے جو مختص تھی نواب صاحب کی بیگمات کے لیے، مثلا یہاں معراج بی بی صاحبہ کی ایک محل نما کوٹھی بنی ہوئی ہے، شہزادہ ہارون الرشید صاحب کی والدہ صاحبہ جو کانجو خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، ان کے لیے بھی ایک بہت زبردست قسم کی محل نما کوٹھی بنی ہوئی ہے، پھر اس کے ساتھ پرلی طرف راحت منزل ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو یہاں ایک وسیع خاندان نواب صاحب کا یہاں رہائش پذیر تھا، تو بچے بھی بڑی تعداد میں یہاں موجود ہوتے تھے۔ تو پھر ان بچوں کو اس زمانے میں دینی تعلیم دلوانے کا عام رواج تھا، جو بدقسمتی سے اب ختم ہو گیا ہے، ورنہ ابتدا ہر گھر میں، چاہے وہ نواب تھا، بادشاہ تھا یا غریب تھا، دینی تعلیم سے لوگ کیا کرتے تھے۔ اور دینی تعلیم سے روشناس ہونے والے بچوں کی جو روایات تھیں، پھر وہ آج کے بچوں میں جو کہ موبائلاں دی مار ودے چینل تے 24 گھنٹے کیبل وڑے پین، پھر ان کی عادات میں اور اس دور کے بچوں کی عادات میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے۔ معاشرہ روبہ زوال ہے، اب بات کہاں کی تھی چلی کہاں گئی۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا، یہ جو بچے پھر اس حرم سرا سے اس ڈیوڑی نما برآمدی میں آ کے پھر اس دروازے سے نکل کے اس دروازے سے آتے، اور پھر وہ یہ جو دروازہ ہے، اچھا، اس دوران جب یہ بچے اور بچیاں آتے تھے تو اس دروازے کو باہر سے بند کر دیا جاتا تھا، یعنی ان کے آنے کے وقت میں اور چھٹی کے وقت میں۔ پھر جب وہ چلے جاتے تھے تو پھر اندر کام کرنے والے ملازموں میں سے کوئی آ کر یہاں اطلاع کیا کرتا تھا کہ اب بے شک اس دروازے کو کھول دیا جائے، تو پھر یہ بعد میں کھلتا تھا۔ یعنی اصول و ضوابط پر قانون جو یہاں بنے ہوئے تھے، پردہ داری کے لحاظ کے، اور اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ ریاست میں کنٹرول کے بھی، ان پر سختی سے عمل کیا جاتا تھا۔ تو پھر یہ دروازہ یہاں سے پھر ادھر وہ بچے بچیاں آ جایا کرتے تھے۔ یہ جو کھلا میدان اب آپ کو چاروں طرف سے انگریزی کی کرنا نہیں ونجنے دا کپڑے پڑے دا ہونے میرے، تو یہ جو آپ چاروں طرف آپ کو پہاڑی انگریزی کیکر دکھائی دے رہے ہیں، یہاں یہ کھلا صاف ستھرا، یہ بہت بڑا، تقریباً میرے خیال میں ایک کنال سے تھوڑی زائد ہو، یا کنال جتنی یہ حویلی جو آگے آپ کو سامنے دکھائی دے رہی ہے، پیچھے پھر وہ نواب صاحب کا پھر دفتر نما میٹنگ روم بھی ہے،
اس سے آگے یہ جو اکثر بند رہتا تھا جب تک نواب صاحب تشریف نہ لاتے، اس کو نہیں کھولا جاتا تھا. صفائی ستھرائی تو اس کی ہوتی تھی، لیکن وہ استعمال میں اسی وقت ہی آتا تھا جب نواب صاحب تشریف لایا کرتے تھے، اور وہاں رہائش کر کے پھر اپنی بیگمات سے ملاقات کیا کرتے تھے. نواب صاحب خود وہاں تشریف لے آیا کرتے تھے، اور پھر بیگمات سے ملاقات کے لیے ان کو باری باری، یا اگر ان بیگمات نے ملنا ہوتا تھا تو وہ اپنی طرف سے کوئی درخواست یا گزارش بھجوا دیا کرتے تھے، جس پر پھر نواب صاحب یہاں تشریف لے آیا کرتے تھے. اور پھر بیگمات یا اس علاقے میں کام کرنے والے لوگوں کے جو مسائل تھے، پھر وہ نواب صاحب کے ادھر، وہ جو سامنے آپ کو دفتر سا دکھائی دے رہا ہے، وہاں پیش ہو کر، اور نواب صاحب یہاں پھر رہائش بھی کیا کرتے تھے. تو یہ اس رہائش کے سامنے جو ہے یہ بہت بڑا جو میدان آپ کو خالی اب نظر آ رہا ہے، انگریزی کیکروں سے بھرا ہوا، یہاں پر باقاعدہ کلاس لگا کرتی تھی دینی. یہاں اس علاقے میں بسنے والے، یعنی یہ حرم سرا، زنان خانے اور راحت منزل میں بسنے والے، اور ان کے ساتھ ساتھ پھر وہ جو پرلی طرف کوٹھڑیاں ہیں، یہ محل نوا نواب صاحب کی، جیسے کوٹھی الجدید ہے، وہاں بھی ان کی ایک بیگم کی رہائش تھی جو ان کے ماموں کی بیٹی تھی. مبارک محل میں بھی ان کی ایک بیگم کی رہائش تھی. ایسے شملہ کوٹھی ہے یہاں بھی. تو یہ پھر تمام جو عباسی خاندان کے بچے بچیاں تھیں، اور نواب صاحب کی بہنوں کے بچے بچیاں، اور نواب صاحب کے بیٹوں کی اولاد، اور یہ سارے ملا جلا کے پھر جتنے بچے ہوتے تھے یا نواب صاحب کے بیٹے بیٹیاں ہوتی تھیں، پھر اسی میدان میں وہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے اور دینی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے. اور یہ دیکھیں، اسی میدان میں یہ ایک چھوٹا سا غسل خانہ نما کمرہ بھی بنا ٹھہرا ہے. چھوٹی چھوٹیاں جالیاں لگی ہوئی ہیں، یہ دیکھیں سامنے آپ کو دکھائی دے رہی ہوں گی، ہوا کے لیے اور روشنی کے لیے. اس طرف سے ایک دروازہ ہے. اب مجھے یہ ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہاں جو مولانا صاحب آیا کرتے تھے دینی تعلیم دینے کے لیے، تو ان کی رفع حاجات کے لیے یہ جگہ تعمیر کی گئی تھی. اور یہ جو اب سارا آپ کو انگریزی ککروں سے بھرا ہوا ماحول دکھائی دے رہا ہے، یہاں کسی زمانے میں سرسبز پلاٹ ہوا کرتا تھا، اور اس کے چاروں طرف انواع و اقسام کے پھول مہکا کرتے تھے. خوشبویات کا گڑھ تھا. ویسے تو پورا محل خوشبویات کا گڑھ تھا، خوبصورتی کا گڑھ تھا، سبزیات کا گڑھ تھا، سبزہ زار تھا. لیکن اب کیونکہ یہ مختلف حصوں میں تقسیم ہو گیا، وعدن سے لاکھ مرے تھے لاکھ پال نہ مرے. وہ پھر ایسی باتوں کی سمجھ جو ہے، بعض اوقات ہم ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھی یہی کیا فکرہ ہو گیا کہ لاکھ آدمی مر جائے اور ایک نہ مرے. لیکن پھر جب کافی سارے اس طرح کے تجربات ہوتے ہیں، جیسے کہ اب یہ میں صادق گڑھ پیلس دیکھ رہا ہوں، کہ یہ جب نواب صادق محمد خان پنجم تک اس کے وارث، اصل وارث جو نواب تھے، زندہ تھے، تو اس محل کا ایک ایک کونا جگمگا رہا تھا. اور اس محل کے ساتھ ساتھ جتنی وابستہ عمارات تھیں، جیسے بہاولپور کا نور محل ہے، یہاں کی صادق منزل ہے، اور بھی لاتعداد، جیسے کنگن والا بنگلہ ہے، لیاقت پور میں جیسے قاسم والا بنگلہ ہے، اور بنگلہ شاہی کی طرف آپ چلے جائیں تو لاتعداد عمارات ہیں. اور بہاولپور، رحیم یار خان، بہاول نگر، اور ان عمارات کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ جب تک آخری نواب صاحب تک، نواب پنجم صادق محمد خان جو 1966 میں جن کی وفات ہوئی، زندہ رہے، تو ان عمارات میں روشنیاں ہی روشنیاں ہوا کرتی تھیں، سبزہ ہی سبزہ ہوا کرتا تھا، خوشبو ہی خوشبو ہوا کرتی تھی، اور رونقیں ہی رونقیں ہوا کرتی تھیں. پھر ان کے جانے کے بعد 40 سال کی مقدمے بازی کے بعد جب یہ جائیداد تقسیم ہوئی، تو پھر اس کی حالت یہ ہو گئی. اللہ پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے. اللہ پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے.